बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान में आजकल खबरें ही खबरें हैं हर तरफ, मगर बात तो ये है खबर देना मना है, क्योंकि हुक्मरानों को बात नागवार गुजरती है। पहले होता था खबर ठीक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, अब खबर देनी है कौन सी नहीं देनी ये लंबी बात है। नाज़रीन, कल साबक वजीर आज़म पाकिस्तान अडयाला जेल में बंद इमरान खान का अल कादर ट्रस्ट जो झूठा केस है मुबैना तौर पर, उसकी समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर है। अली अमीन गंडापुर जो वजीर आला केपी के हैं, उन्होंने बड़ा दावा किया है कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए राजी हो चुके हैं, जबकि इमरान खान की फैमिली और अहले खाना और करीबी हलकों का कहना है कि इमरान खान मुज़ाकरात तो कर सकता है, डील और ढील नहीं करेगा। वो मुल्क की मफाद के लिए काम करेगा, चाहे उसे और भी 10 साल रहना पड़े। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई उन्हें करीब नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने एक पाकिस्तान और भारत की जंग को एक जोहरी जंग की तरफ जाने से बचा के सालिसी का किरदार अदा किया और वो दोनों को टेबल पर बिठाएंगे। क्या भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी से बात आ जाएगा? पहला सवाल। दूसरा, क्या सिंध तौस मुआहदा की खिलाफवर्जी नहीं करेगा? क्या पाकिस्तान पर जो 3 हमले किए हैं उस पर माजरत करेगा? क्या मकबूजा कश्मीर जो पाकिस्तान की शाहराह है उसमें फैसले होंगे? आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बड़े अहम तरीन होंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के चंद रहनुमाओं ने कहा था कि नवाज शरीफ ने भारत के खिलाफ जंगी हिकमत अमली बनाई है। उस पर अपोजिशन जमातें और सीनियर सहाफियों ने बहुत ज्यादा पोस्टमार्टम किया है और काबिल हैरत और ताज्जुब वाली बात है। नाज़रीन, सीनियर सहाफी डॉन के ब्यूरो चीफ और सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने कहा है कि नून लीग की क़यादत ये दावा कर रही है कि नवाज शरीफ ने भारत के खिलाफ जंगी हिकमत अमली बनाई है। उन्होंने बड़े बाशगाह लफ्जों का 3 बार वजीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ ने जंग के दिनों में एक दिन भी पार्लियामान में नहीं आए, एक दिन भी पार्लियामान में नहीं आए। उनकी पार्टी के रहनुमा, वजीर और एडवाइजर, सेनेटर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने भारत के खिलाफ जंगी हिकमत अमली का क्रेडिट देने की नवाज शरीफ को कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा एक शख्स जो सिर्फ एक पार्लियामेंट का रुकन है, वो किस हैसियत से जंगी हिकमत अमली बना सकता है भारत जैसे मुल्क में? ये तो फौजी क़यादत पर भी एक संजीदा सवाल है। इसी तरह लोगों ने कहा जिस शख्स ने एक बयान भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ यानी कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नहीं दिया, उसके बारे में ये कहना गलत है। ये कुर्बानी पाक फौज ने, फिजाइया ने और अवाम ने दी। 3 हमलों के बाद जवाब दिया, जिसके बाद नरेंद्र मोदी घबरा गया और नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को रिक्वेस्ट करके सीज फायर किया। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान की फैमिली के अलीमा खान, उनकी बहन, सलमान अकरम राजा हो, साहबजादा हामिद रजा हो और सीनियर जो करीबी तरीन दोस्त है, वो कहते हैं इमरान खान को कई दफ़ा डील की ऑफर हुई, पर उन्होंने कहा मैं डील नहीं करूंगा, सारी उम्र जेल में रहूंगा, लेकिन मुल्क में हकीकी जमहूरियत, आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद जारी रखूंगा। दूसरी तरफ उन्होंने गुज़श्ता कल आज के दिन यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 15वें नंबर के जज थे, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने इस्लामाबाद में इमरान खान की अल कादर यूनिवर्सिटी की सजा मतली के केस के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। अगर इस केस में उनकी सजा खत्म कर दी जाती है तो इमरान खान पर 9 मई के चंद केस रह जाएंगे, जो चंद दिनों में उनकी रिहाई मुमकिन है। ताहम इस्लामाबाद से हाई कोर्ट से इंसाफ मिलता है, नहीं मिलता। एतजाज एहसन साहब कहते हैं कि अगर इमरान खान का जज मेरिट पर फैसला करे तो चंद दिनों में इमरान खान को रिहाई से कोई नहीं रोक सकता। उन्हें इंतकामन नून लीग की हुकूमत ने जेल में रखा है कि उन्हें पता है कि 80% मकबूल वाला लीडर अगर बाहर आया तो उनकी हुकूमत यानी कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमकेएम की धर्म तख्ता हो जाएगा। नाज़रीन, इमरान खान ने बारहा दहा कहा है कि मैं बार बार मुल्क के लिए मुज़ाकरात कर सकता हूँ, मुल्क की मफाद में, कौमी सलामती के लिए, जमहूरियत के लिए, आइन और कानून की हुक्मरानी के डील नहीं। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर, जिनका बारे में बहुत सारे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग डाउट करते हैं कि वो डबल गेम खेल रहे हैं, वो उनके बंदे हैं,
ان کے ہوتے ہوئے مردان میں، مردان جو کے پی کے کا ضلع ہے، آئی ایس ایف طریقے ان کے خلاف پی کا ایکٹ نے مقدمہ درج کر لیا اور گرفتار بھی ہو گیا۔ اس سلسلے میں جنید اکبر خان اس وقت کے پی کے میں بہت زیادہ فعال کردار ادا کر رہے ہیں، اور علی امین گنڈا پور نہیں چاہتے کہ جنید اکبر خان جنہیں عمران خان نے کے پی کا صدر بنایا وہ فعال اور کردار ادا کرے، لیکن انہوں نے 15 تاریخ کو پاکستان میں تحریک چلانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے اجلاس طلب کر لیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پہلے ضمانت ہوتی ہے یا تحریک چلتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 26ویں ترمیم کے بعد انصاف کا قتل ہو گیا ہے۔ عمران خان کے بارے میں علی امین وزیر اعلیٰ کے پی کے گنڈا پور، جن کی پہلے ہی جنہیں مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے، انہوں نے بڑی دعویٰ کیا، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان مذاکرات کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان عمران کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مذاکرات کے لیے راضی ہو، کہا کہ پاکستان کی خاطر مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ یاد رکھیں، ڈیل کے لیے نہیں، مذاکرات ملکی مفاد کے لیے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور نے کہا انا کا مسئلہ بنانے والے پاکستان کو نقصان پہنچاتے جا رہے ہیں۔ ملک میں سیاسی استحکام نہ ہونے سے سرمایہ کاری نہیں آ رہی۔ ہمیں اپنی ذات سے نکل کر ملک کے لیے سوچنا ہوگا۔ ضروری ہے کہ مانی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے لیے راضی ہو گئے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں کی خاطر مذاکرات کرنے کے لیے مانی پی ٹی آئی تیار ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ عمران خان کی رہائی سے متعلق پٹیشن چل رہی ہے، میرے پاس عدالتی حکم موجود ہے جس کے مطابق مجھے ہر ہفتے عمران خان سے ملاقات کرنی چاہیے، کیونکہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں اور میری ملاقات مشاورت ضروری ہے۔ ویسے بھی بجٹ آنے والا ہے، مجھے عمران خان سے رہنمائی چاہیے۔ ایک طرف تو علی امین گنڈا پور آپ کی ان کے ساتھ بھی بات چیت ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں پر مقدمات ہو رہے ہیں، ڈی سی کمشنر آپ کی مانتے نہیں بات، آئی جی آپ کی مرضی سے نہیں لگا، چیف سیکرٹری آپ کی مرضی سے نہیں لگا، یہ بھی عوام کو سچ بتائے۔ عمران خان کے نام پر ووٹ آپ لوگوں کو ملا۔ اب عمران خان کو لیڈروں کی لوڑ نہیں، پاکستان کی عوام کو الیکشن میں کامیاب ہونے کے لیے عمران خان کا نام کی ضرورت ہے، اس کے ٹکٹ کی ضرورت ہے، اس کی جماعت کی ضرورت ہے۔ خیر ناظرین، یہ ایک طویل بحث ہے کہ عمران خان سے کیا مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ آفریں ان کو پہلے بھی آئی، ہمارے ذرائع نے بھی کنفرم کیا، ہم نے بھی بارہا آپ کو آگاہ کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو ریلیف ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ دوسری طرف امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کے متعلق دوبارہ بھارتی موقف کی پھر نفی کر دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کے متعلق بھارتی حکمت عملی کو موقف کو پھر نفی کر دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کی ثالثی کی تھی۔ امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے طیارے میں فاکس نیوز کے نمائندے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ثالثی کا اچھا کام کیا ہے۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ ہم امن کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، ہم امن کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، جس پر دونوں نے اتفاق کیا۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان ممکنہ جنگ کا خطرہ عالمی سفارت کی کوششوں سے ٹل گیا ہے۔ انہوں نے کہا پاک بھارت کشیدگی کے دوران جوہری جنگ کا خدشہ تھا جس سے لاکھوں جانیں خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ سفارتکاروں کی کوششوں سے پاکستان اور بھارت کو قریب لا کر بڑی تباہی کو روکا گیا ہے، کیونکہ پاکستان کا جواب اتنا بھرپور تھا کہ بھارت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ان کا S-400 تباہ ہو گیا، ایئر بیس سسٹم مکمل تباہ ہو گیا، ان کی اہم تنصیبات کو پاکستان نے ہٹ کیا تو بھارت ہل کر رہ گیا، جس کی وجہ سے نریندر مودی کو اس کی اتحادی جماعتیں استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر رہی ہے کہ انہوں نے کہا اس نے نریندر مودی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کے جنگی فوج اور ایئر فورس نے بھارتی فوج کی بڑی پٹائی کی، جس کی وجہ سے خوف پھیل گیا ہے۔ امریکی صدر نے کہا بھارتی تجارتی معاہدہ خطرے میں ہے اور خوشحالی دیر پا امن کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آذربائیجان کے معروف تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ فار ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس کے سربراہ ڈاکٹر احمد شاعر کا پاکستان کے حق میں دلیرانہ موقف سامنے آ گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی دھمکیوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس ٹویٹر پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا آذربائیجان کو پابندیوں اور سفری بائیکاٹ کی دھمکیاں دینے والے تاریخ کو غور سے پڑھیں۔ آذربائیجان کی قوم نے کسی دباؤ کے آگے جھکنا نہیں سیکھا،
ہم اپنے بھائی پاکستان کے جائز موقف پر مضبوطی سے کھڑے ہیں اور کسی بھی سیاسی دھمکی ہمارا موقف تبدیل نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان ٹیررزم کمپنیاں اور خواہ بائیکاٹ اور معاشی دباؤ کی بات کرے، لیکن باکو نے پہلے ہی ایک مضبوط اور واضح جواب دے دیا کہ ہم انصاف پسند موقف نہیں چھوڑیں گے۔ آذربائیجان نے کبھی ذاتی فائدے کے لیے کسی بھائی کو دھوکہ نہیں دیا۔ ہمارا دوستی کاروبار نہیں ہے، یہ اقتدار کا معاملہ ہے۔ بھارت ہمارے خلاف جتنے مرضی بائیکاٹ کرے لیکن ہم پاکستان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ سیاح کم آئے، چاول کی کچھ درآمد کم ہو، لیکن عزت اور بھائی چارہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اب پاکستان کے ساتھ نہ دینا، کل اپنے نظروں کا سامنا نہ ہی کر پائیں گے۔ آذربائیجان کی اہم شخصیت کے اس بیان نے بھارت میں گلبلی مچ گئی ہے۔ بھارت میں یہ بھی شور ہے کہ نریندر مودی کون ہوتا ہے کہ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک اشارے پر جنگ بندی کر دے، کیونکہ پاکستان کی جواب نے بھارت کی جو ایک شوشہ تھا، پروپیگنڈا تھا کہ بھارت ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہے، اس طاقت کو زمین بوس کر دیا ہے۔ بھارتی فوج سرنڈر کر چکی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان کا آج کی پیشی اگر القادر یونیورسٹی کیس جسے 190 ملین کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق چلتا ہے تو پھر عمران خان کی رہائی کو جلد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ نون لیگ والے 17 سیٹیں لے کے جعل سازی کے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں، اور ان کا اس بیان کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے کہ بھارت کے خلاف جنگ کی حکمت عملی سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بنائی۔ انہوں نے کہا جو پارلیمنٹ کے اجلاس میں ایک دن نہیں آیا، ایک دن بھی نہیں آیا، جو ایک صرف ایم این اے ہے وہ بھی سیٹ مبینہ طور پر یاسمین راشد سے ہار چکے ہیں۔ تو یہ جنگ جو کامیابی ملی ہے بھارت کے خلاف، جو 10 مئی کو صبح بعد نماز فجر کیا تھا، یہ پاک فضائیہ اور پاک فوج کا کریڈٹ ہے۔ سیاست دانوں کو ملکی مفاد پر اپنے سیاسی مفاد کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جو پاکستان میں شاید 26ویں آئینی ترمیم میں جو انصاف لینے کی امید دم توڑ گئی تھی، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں جو پی ٹی آئی نے پازیٹیو رول ادا کیا ہے جنگ کے بعد، اور عمران خان نے شگاف لفظوں میں کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کا ہر بچہ بزرگ جوان بھارت کے خلاف جنگ میں اپنے اداروں کے فوج فضائیہ بحریہ کے ساتھ ہے۔ ہمارے اپنے اختلافات چلتے رہیں گے لیکن ملک کی سب سے پہلے پاکستان، اور پاکستان مفاد کے لیے ہم ہر مفاد کو ترک کر سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔